بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کے پہلے روز ایک بڑا ہی افسوسناک اور دل خراش واقعہ پیش آیا، جس کے اوپر روسی صدر نے اپنا رد عمل دیتے ہوئے ایک دفعہ ساری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم کی جامع مسجد کے سامنے قرآن کو جلایا جاتا ہے۔ یہ جلانے والا کون ہے، اس کے کیا مقاصد تھے، کس کی ایما پر اس نے یہ حرکت کی اور کیسے کی؟ یہ بدبخت انسان عراقی باشندہ ہے۔ عراق سے ہجرت کر کے حالات کی خرابی کی وجہ سے یہ سویڈن کے اندر پہنچتا ہے، پناہ اس کو مل جاتی ہے اور آہستہ آہستہ یہ وہاں کا پرماننٹ شہری بن جاتا ہے۔ ابھی اس کے کاغذات بن چکے ہیں۔ وہ بدبخت کہتا ہے کہ میں قرآن کو اس لیے جلانا چاہتا تھا تاکہ اس قرآن کے اوپر پابندی لگائی جا سکے۔ اس حرکت کے لیے وہ مختلف تھانوں کے چکر لگاتا ہے، ایک تھانے کے اندر، دوسرے تھانے کے اندر، تیسرے تھانے کے اندر۔ پولیس والے لوگوں کے احتجاج کے ڈر کی وجہ سے اس کو اجازت دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اجازت وہ کیا مانگ رہا تھانے کے اندر جا کے کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن کو سر عام جلاؤں، اس کی بے حرمتی کروں۔ جب پولیس نے انکار کر دیا تو اس نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ عدالت کے اندر جا کے اس نے رٹ دائر کر دی کہ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، اور وہ رائے میری کیا ہے کہ میں مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن کو سر عام جلاؤں گا، بے حرمتی کروں گا اور لوگوں کے سامنے کروں گا، تو مجھے اس کی اجازت دی جائے۔ اچھا، عدالت کی بھی ستم ظریفی دیکھیے کہ عدالت اس کو اجازت دے دیتی ہے۔ صرف اسی حد تک نہیں بلکہ ساتھ حکم دے دیتی ہے کہ اس بندے کی حفاظت کی جائے۔ پولیس کو آرڈر کر دیا جاتا ہے یہ قرآن کو جلائے گا، قرآن کی بے حرمتی کرے گا، تو آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، کوئی دوسرا بندہ اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ نام کیا دیتے ہیں؟ آزادی اظہار رائے۔ کہ ہمارے ملک کے اندر ہر بندے کو اپنی رائے کا اختیار ہے، آزادی ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ جب یہ خبیث جلا رہا تھا، پہلے اس نے قرآن کو اٹھایا، زور سے زمین پہ پٹکتا ہے، اس کے اوپر اپنے پاؤں رکھ دیتا ہے، پھر اس کو آگ لگاتا ہے یہ خبیث انسان، پھر ہوا کے اندر لہرانا شروع کر دیتا ہے اور دانت نکال رہا ہے۔ سامنے پولیس کھڑی ہے، جنگلہ لگا ہوا ہے، سائیڈوں پہ کچھ لوگ آ جاتے ہیں، مسلمان آ جاتے ہیں جو نعرے لگا رہے ہیں۔ ایک مسلمان نے اس کی طرف پتھر پھینکا جو اس کو لگا نہیں، فوراً پولیس آتی ہے اور اس بندے کو، پتھر پھینکنے والے کو گرفتار کر لیتی ہے۔ کیا بات سمجھ آئی؟ کہ یہ آزادی اظہار رائے صرف مسلمانوں کو دبانے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے۔ وہ بندہ جو اتنے لوگوں کے دل دکھا رہا ہے، مذہبی جذبات کو مجروح کر رہا ہے، اس کو یہ آزادی اظہار رائے کا نام دے کے اجازت دے دیتے ہیں، اور ایک یہ بندہ، اس کو کوئی آزادی نہیں، اس کی اپنی رائے کو بیان کرنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ صرف ایسے ممالک کے اندر ایسے قوانین اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کو دبا کے رکھا جائے، ان کے سامنے دلیل یہ رکھی جائے کہ ہمارے ملکوں کے اندر یہ قوانین بنے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے ہم کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اچھا، ہوا کیا؟ لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا، پورے سویڈن کے اندر مظاہرے شروع ہو گئے۔ جب حکومت نے دیکھا، پولیس نے دیکھا حالات ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، تو وہ اس خبیث کو گرفتار کرتے ہیں۔ اچھا، تفتیش اس کی کون کر رہی ہے؟ وہی پولیس کر رہی ہے جو پہلے اس کی حفاظت کر رہی تھی۔ وہ کیا تفتیش کرے گی؟ اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ تو جو قرآن جلانا چاہتا تھا، تیرا مقصد کیا تھا؟ بھائی، تو آپ کو مقصد کا نہیں پتا؟ یہ صرف ڈرامہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے۔ اچھا، اس کے اوپر پوری دنیا سے رد عمل آیا، لیکن سب سے مؤثر کن جو رد عمل آیا نا، وہ روسی صدر کا تھا۔ جب یہ واقعہ ہوتا ہے، روسی صدر دربند کے اندر رشیا کی ایک ریاست ہے، مسلمانوں کا علاقہ، اکثریت مسلمانوں کی، اس علاقے میں جاتا ہے، عید ملنے کے لیے مسلمانوں کو مسجد کے اندر چلا جاتا ہے۔ اچھا، رب کی شان دیکھیں، یہی روس تھا، اس کی کتنی ریاستیں کہ ان کے اندر پابندی لگی ہوئی تھی، قرآن کو چھاپا نہیں جا سکتا، قرآن کو
पढ़ा नहीं जा सकता। हत्ता कि जिसके घर के अंदर से कुरान निकल आया उसके घर के अफराद को खत्म कर दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। सब कुछ ममनू था। लेकिन आज वही रूस, वही रशिया, वही रियासतें, रूस का सदर प्यूटन मुसलमानों की मस्जिद के अंदर ईद मिलने के लिए जाता है, मुसलमान आगे से उसको कुरान तोहफतन देते हैं। अच्छा, वो करता क्या? उस कुरान को लेता है और सीने से लगा लेता है। कुरान पकड़ता है, सीने से लगा लेता है और कहता क्या है? ये जो स्वीडन वाले, फ्रांस वाले समझते हैं ना कि ये काम जायज है, मैं इसकी कुल्ली तौर पे मजम्मत करता हूं। और अपने मुल्क के अंदर, रशिया के अंदर बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं है। जो बंदा भी ऐसी हरकत करेगा, इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ कोई भी ऐसी कभी हरकत करेगा, उसको पकड़ा जाएगा और उसको सजा दी जाएगी। साथ क्या कहता है कि मैं इस कुरान को, अजीम तोहफे को बड़ी ही अच्छी जगह रखूंगा और संभाल के रखूंगा। तो ये बड़ा ही ताकतवर मैसेज है, बड़ा ही मुअस्सर कुन मैसेज है जो रूसी सदर की तरफ से गया मुसलमानों के हक में, कुरान के हक में। अच्छा, एक सवाल है यहाँ पे, ये बदबख्त ऐसा करते क्यों हैं? चंद सालों के बाद, चंद महीनों के बाद कोई खबीस उठता है, वो आका अलैहिस्सलाम के खाके बनाना शुरू कर देता है, वो कुरान के ऊपर भौंकना शुरू कर देता है, बेहुरमती शुरू कर देता है, कुरान को जलाया जा रहा है, बेहुरमती की जा रही है। ये करते क्यों हैं? जब इन्होंने देखा ना कि इनके अपने बीवी बच्चे, नौजवान धड़ाधड़ इस्लाम कबूल कर रहे हैं और इस्लाम भी ऐसा कबूल करते हैं पक्का और सच्चा, पीछे मुड़ के नहीं देखते, उन्होंने सारे हरबे इस्तेमाल किए इस इस्लाम को बदनाम करने के, कीड़े निकालने के, नुक्स निकालने के, इस्लाम को दबाने के, इसका गला घोटने के कि इसकी आवाज ही बाहर ना निकले, कुरान कोई सुने ही ना। जब सारे हरबों के अंदर नाकाम हो गए ना, अपने दिल का गुस्सा निकालने के लिए, दिल की भड़ास निकालने के लिए, फिर ये कुरान को सरेआम जलाते हैं, बेहुरमती करते हैं। और याद रखें, ये भी हरबा उनका नाकाम होता है जब लोग देखते हैं ना, इस किताब को क्यों जला रहा है ये जालिम, इसको पढ़ के देखे तो सही। जो एक दफा पढ़ता है दूसरी दफा जरूर पढ़ता है, वो दिल के अंदर मिठास पैदा करती है, ठंडक पैदा करती है कुरान की तिलावत। और रब का फरमान है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। इस दीन ने, इस्लाम ने गालिब आके रहना है, चाहे कोई पसंद करे या ना पसंद करे, जितने मर्जी ये हरबे लगा ले, इस दीन ने गालिब आके रहना है। अल्लाह ताला ने इस्लाम को गलबा देना है। लेकिन सोचने की बात है कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं, हमारे मुस्लिम हुक्मरान वो कहाँ खड़े हैं। एक रूसी सदर प्यूटन, वो इतना मुअस्सर कौन रद्द-ए-अमल दे सकता है, तो हमारे मुसलमान कहाँ पे खड़े हैं, मुसलमान हुक्मरान कहाँ पे खड़े हैं। जी हमने सोचना है हम किस हद तक कुरान के साथ मोहब्बत करते हैं। अगर वाकई मोहब्बत करते हैं फिर कुरान के ऊपर हमें अमल करके दिखाना होगा, ताकि इन जालिमों को भी पता चले जितनी हम कभी हरकतें करते हैं उतना ही मुसलमान अपने ईमान के अंदर, कुरान के ऊपर अमल के अंदर ज्यादा होते जाते हैं और उतने ही ज्यादा लोग मुसलमान हो रहे हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक